آدمی زاد تو کیا چیز، فرشتے بھی تمام مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے۔ انتخاب سخن، انتخاب سخن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی پسندیدہ نظموں کے پروگرام انتخاب سخن کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارے آج کے پروگرام کی خاص بات یہ ہے، ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں ایک مہمان موجود ہوں گے جو کہ مربی سلسلہ ہیں۔ شعر و ادب کے حوالے سے اگر آپ کوئی بھی سوال پوچھنا چاہتے ہیں، کسی شعر کا، کسی مصرعے کا مطلب جاننا چاہتے ہیں، تو آپ ہم سے دوران پروگرام رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ آج کے پروگرام میں ہی سارے سوالات کے جوابات دیے جائیں۔ مہمان سے آپ کا تعارف کروائیں گے اب سے تھوڑی دیر کے بعد، لیکن سب سے پہلے پروگرام کا آغاز کریں گے حمدیہ کلام کے ساتھ۔ یہاں ہم بتاتے چلیں، دوران ہفتہ ہمیں ایک دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں تجاویز ملتی ہیں۔ کچھ احباب کا کہنا ہوتا ہے کہ جو پرانی نظمیں ہیں وہ نہ چلائیں بلکہ نئی نظمیں، اور جبکہ کچھ کا کہنا ہوتا ہے کہ جو پرانی نظمیں ہیں وہ سن کے ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، وہ ضرور۔ تو ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ کبھی کچھ لوگوں کی فرمائش پوری کر دی، کبھی کچھ لوگوں کی، تاکہ سب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ آئیے سنتے ہیں محترم داؤد احمد ناصر صاحب کی آواز میں، جو خاک میں ملے اسے ملتا ہے عاشق۔ جو خاک میں خاک میں ملے اسے ملتا ہے آشنا۔ جو خاک میں ملے اسے ملتا ہے آشنا۔ ہے آزمانے والے یہ نسخہ بھی آزمان ہے، آزمانے والے یہ نسخہ بھی آزمان۔ جو خاک میں ملے عاشق جو ہیں وہ یار کو مر مر کے پاتے ہیں۔ عاشق جو ہیں وہ یار کو مر مر کے پاتے ہیں۔ جب
جب مر گئے تو اس کی طرف کھینچے جاتے ہیں، جب مر گئے تو اس کی طرف کھینچے جاتے ہیں۔ کیا ہی خوبصورت، دلوں میں اتر جانے والا، دلوں پہ اثر کرنے والا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا منظوم کلام ہم سن رہے تھے محترم داؤد احمد ناصر صاحب کی آواز میں۔ ناظرین، ابھی آپ کو ہم آپ کی اسکرین پہ ایم ٹی اے کی ایپ دکھائیں گے۔ آپ نے ہمارا یہ جو QR کوڈ ہے اس کو اسکین کرنا ہے اور انتخاب سخن پہ جانا ہے۔ وہاں آپ ہمیں فرمائشیں بھی کر سکتے ہیں، سوالات بھی بھجوا سکتے ہیں، تجاویز بھی بھجوا سکتے ہیں۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ہمارے آج کے مہمان سے۔ مکرم و محترم میر انجم پرویز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میر صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ ہمارے پروگراموں میں آتے رہتے ہیں اور ہمارے پاس بہت سے سوالات جمع ہو چکے ہیں۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو پہلا سوال پوچھ لیا جائے۔ جی، یہ ایک سوال ہمارے پاس آیا ہے جی کہ یہ شعر ملائک جس کی حضرت میں کریں اقرار لا علمی، سخن میں اس کے ہمتائی کہاں مقدور انسان ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس کو ایسے انداز میں سمجھائیں تاکہ بچوں کو بھی اور نوجوانوں کو بھی سمجھ آ جائے۔ جی، یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کلام ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ ملائک فرشتوں کو کہتے ہیں، ملائک جس وجود کی جناب میں حضرت میں اپنی لا علمی کا اقرار کرتے ہیں۔ اس مصرعے میں حضور نے اشارہ فرمایا ہے قرآن کریم میں جو فرشتوں کا قول آیا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے واقعہ میں۔ جی، حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنانے کا فیصلہ فرمایا تو فرشتوں نے یہ اظہار کیا کہ اس کے نتیجہ میں پھر اختلاف ہوگا اور خون ریزی ہوگی جو خلیفہ کی مخالفت کریں گے۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ میں کیا چیز پیدا کرنا، خلافت کی جو برکات ہیں اس سے ظاہر ہے فرشتوں کو علم نہیں تھا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ ان کو وہ سب نام بتاؤ، یعنی وہ خدا تعالیٰ کی صفات جو حضرت آدم کے وجود میں جلوہ گر ہونے والی تھیں جو کہ خلیفۃ اللہ تھے، تو جب اس کا اظہار فرشتوں کے سامنے ہوا تو فرشتوں نے یہ اقرار کیا کہ اے خدا تو سب کچھ جانتا ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں تو صرف اتنا ہی پتہ ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا۔ تو اپنی لا علمی کا اقرار خدا تعالیٰ کے حضور انہوں نے کیا۔ اس سے ہمیں یہ سبق اللہ تعالیٰ نے دیا کہ خدا تعالیٰ کے جو فیصلے ہوتے ہیں اس کے سامنے ہمیں سرنگوں رہنا چاہیے اور ان کے اوپر ہی چلنا چاہیے، اس کے مطابق ہی اپنی زندگی گزارنی چاہیے، اسی میں برکات ہیں۔ تو خلافت کا چونکہ یہ مہینہ بھی چل رہا ہے، مئی کا مہینہ ہے، تو اس میں خلافت کی اطاعت اور اس کے سامنے اپنا سر جھکانے کا بھی ہمیں درس ملتا ہے۔ تو یہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس شعر میں یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ملائک جس کی حضرت میں کریں اقرار لا علمی، وہ خدا جس کی جناب میں فرشتے اپنے لا علمی کا اقرار کرتے ہیں، سخن میں اس کے ہمتائی کہاں مقدور انسان ہے۔ تو خدا کا سخن یعنی خدا کا کلام جو قرآن کریم ہے، خدا کی جو وحی ہے، سبحان اللہ، اس کی ہمتائی اس کے برابر کسی اور انسان کا کلام ہو، کسی انسان کے یہ قدرت ہے، اس کو یہ سکت ہے، اس کو یہ طاقت ہے کہ خدا کے برابر کلام کہہ سکے، ایسا کلام کہہ سکے جو خدا کے کلام جیسا ہو، یہ ناممکن ہے۔ سبحان اللہ۔ فرشتے بھی کہتے ہیں کہ لا علم لنا الا ما علمتنا، جب فرشتوں کو نہیں تو پھر انسان کو کیسے انسان کی کیا مجال ہے۔ مربی صاحب، آپ نے بہت پیارے طریقے سے ہمیں بتایا۔
اور ماروا شرجیل صاحبہ، آپ کا پیغام ہم تک پہنچ گیا ہے، بے حد شکریہ۔ اب ہم ایک نعتیہ کلام سنیں گے، حمدیہ نعتیہ ہے مجھے اپنا پرستار بنانے والے، بہت پیارا کلام، آئیے سنتے ہیں۔ اے مجھے اپنا پرستار بنانے والے، جوت ایک پریت کی ہردے میں جگانے والے، جوت ایک پریت کی ہردے میں جگانے والے، سرمدی پریم کی آشاؤں کو دھیرے دھیرے مدھ بھرے سر میں مدھر گیت سنانے والے، اے محبت کے امر دیپ جلانے والے، پیار کرنے کی مجھے ریت سکھانے والے، غم فرقت میں کبھی نہ رلانے والے، کبھی دلداری کے جھولوں میں جھلانے والے، کبھی دلداری کے جھولوں میں جھلانے والے، مجھ سے بڑھ کر میری بخشش کے بہانوں کی تلاش، مجھ سے بڑھ کر میری بخشش کے بہانوں کی تلاش، کس نے دیکھے تھے کبھی ایسے بہانے والے، کس نے دیکھے تھے کبھی ایسے بہانے والے۔ سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت حمدیہ اور نعتیہ کلام ابھی ہم سن رہے تھے کلام طاہر میں سے، اور ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں موجود، محترمہ سمینہ مبشر صاحبہ لنڈن سے، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ میرا کال ایکسیپٹ کرنے کا۔ میں پیارے حضور کو السلام علیکم کہنا چاہتی ہوں اور ساری جماعت کو خلافت احمدیہ مبارک۔ میرے ہسبینڈ، بچے مصطفیٰ، ایمان، سراج، قاسم، حمزہ اور امی جان بشرا جاوید آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتے ہیں، اور میرا فیوریٹ MTA پروگرام دس ویک ود حضور ہے۔
ٹھیک ہے، اور سمینہ صاحبہ یہ فرمائیے کہ آپ کو آج کون سی نظم سنائی جائے؟ برائے مہربانی میرے لیے نظم لگا دے یارو مسیح وقت، جزاک اللہ احسن جزا۔ آپ کی کال کا بے حد شکریہ، اور ہمیں بہت اچھا لگا، اور آپ نے بتایا کہ دس ویک ود حضور جو ہے وہ آپ کو بڑا پسند ہے، حضور کے خطبات پسند ہیں۔ آپ کی کال کا بڑا شکریہ۔ آئیے آپ کی فرمائش پہ نظم سنتے ہیں، یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار۔ یارو مسیح وقت کے تھی جن کے انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے۔ یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے۔ آئے بھی اور آ کے چلے بھی گئے وہ، ایام سعد ان کے بسرعت گزر گئے۔ یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے۔ آمد تھی ان کی یا کہ خدا کا نزول تھا، صدیوں کا کام تھوڑے سے عرصے میں کر گئے۔ یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے۔ وہ پیڑ ہو رہے تھے جو مدت سے چوب خشک، پڑتے ہی ایک چھینٹا دلہن سے نکھر گئے۔ یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے۔ پل بھر میں میل سینکڑوں برسوں کی دھل گئی، صدیوں کے بگڑے ایک نظر سے سدھر گئے۔ یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے۔ یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے۔ کیا ہی خوبصورت کلام، خوبصورت آوازوں میں ہم سن رہے تھے کلام محمود میں سے۔ محترم مربی صاحب، ہمارے پاس ایک سوال آیا ہے، لیکن اس سے پہلے چند ایک پیغامات شامل کرتے چلیں۔ محترمہ عالیہ مسکان صاحبہ، محترمہ نائلہ صاحبہ اور محترمہ عذرا سلمہ صاحبہ بہت دیگر ممالک سے، یعنی یہ تینوں ایک ملک سے نہیں ہیں، مختلف ممالک سے پیغام آتے ہیں۔ آپ کا پیغام ہم تک پہنچ گیا ہے۔ بعض اوقات ایک پیغام میں 7-8 نام لکھے ہوتے ہیں، تو ہم صرف جو خط لکھنے والے ہیں ان کا نام شامل کرتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ نام شامل کر پائیں۔ سوال ہے مربی صاحب کہ یہ جو شعر ہے، نہیں محصور ہرگز راستہ قدرت نمائی کا، خدا کی قدرتوں کا حصر دعویٰ ہے خدائی کا۔ ان کے 2 سوالات ہیں۔ ایک تو لفظ جو حصر ہے اس کا کیا مطلب ہے، کس زبان کا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ آسان زبان میں ہم اس کا کیا مطلب سمجھیں گے۔
جی، حسر جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور اسی شعر میں اسی روٹ سے، اسی کے مادے سے محصور کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، حصار کا لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، یہ سارے ایک ہی روٹ سے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس شعر میں کہ نہیں محصور ہرگز راستہ قدرت نمائی کا، خدا کی قدرتوں کا حسر دعویٰ ہے خدائی کا۔ تو اس وقت جو مختلف مذاہب کے اعتقادات ہیں خدا تعالیٰ کے بارے میں، اور خاص طور پہ مسلمان جن کو اللہ تعالیٰ نے کامل توحید اور کامل خدا کا پیغام پہنچایا گیا، تو وہ بھی خدا کے بارے میں ایسے اعتقادات رکھتے ہیں کہ گویا خدا پہلے تو بہت ساری قدرتوں کا مالک تھا، پہلے وہ اپنے نشانات دکھاتا تھا، پہلے وہ وحی بھی کرتا تھا، بندوں سے بولتا بھی تھا، لیکن اب اس کی قدرتیں محدود ہو گئی ہیں، اب وہ بندوں سے کلام نہیں کرتا، اب وہ معجزات نہیں دکھاتا، اب وہ کسی کو دنیا کی ہدایت کے لیے نہیں بھیج سکتا، وغیرہ وغیرہ۔ ایسے اعتقادات مسلمانوں نے اختیار کر لیے ہیں، جس کے نتیجے میں خدا تعالیٰ کی قدرتوں کو گویا محصور کر دیا ہے، محدود کر دیا ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ نہیں محصور ہرگز راستہ قدرت نمائی کا۔ خدا تعالیٰ جو قدرت نمائی اپنی کرتا ہے مختلف طریقوں سے، اس کو آپ پابند نہیں کر سکتے، وہ محصور نہیں، وہ راستہ محصور نہیں ہو گیا، وہ محدود نہیں ہو گیا، بلکہ یہ ایک انسان خدا تعالیٰ کو محدود کر دے۔ جو محدود ہے وہ تو خدا خود ہو نہیں سکتا، تو جس نے اس کو محدود کر دیا گویا وہ خود خدائی کا دعوے دار بن بیٹھا ہے، یعنی خدا کو بھی محدود کر دیا، آپ خود خدا بن بیٹھے ہو۔ خدا کی قدرتوں کا آپ کیسے حصر کر سکتے ہو؟ کیا آپ خدا ہو یا خدا سے بڑھ کر ہو؟ تو پھر تو آپ خدا کو پابند کر سکتے ہیں کہ بس اتنا ہی آپ نے جلوہ دکھانا ہے، اتنی ہی قدرت دکھانی ہے، اس سے آگے آپ نہیں دکھا سکتے۔ تو یہ خود خدائی کا دعویٰ ہے ایک طرح کا، اس طرح کے اعتقادات رکھنا، جو کہ آج کل سارے مسلمان یہ اس خدا تعالیٰ کو محدود کر بیٹھے ہیں، تو گویا خود خدا بن بیٹھے ہیں۔ تو یہ حضور نے یہاں فرمایا کہ یہ راستہ محدود نہیں ہے، خدا تعالیٰ کی قدرت نمائی آج بھی اسی طرح ہوتی ہے جس طرح پرانے زمانوں میں ہوتی تھی۔ اور جو خدا پہ پابندیاں لگاتے ہیں کہ خدا یہ نہیں کر سکتا، وہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اور اب ہم چلتے ہیں نعتیہ کلام زندگی بخش جامع احمد ہے۔ کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے، آئیے سنتے ہیں۔ زندگی بخش جامع احمد ہے، زندگی بخش جامع احمد ہے، کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے، کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے، زندگی بخش جامع احمد ہے، کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے، لاکھ ہو انبیاء مگر بخدا، لاکھ ہو انبیاء مگر بخدا، سب سے بڑھ کر مقام احمد ہے، سب سے بڑھ کر مقام احمد ہے، کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے،
احمد ہے کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے باغ احمد سے ہم نے پھل کھایا باغ احمد سے ہم نے پھل کھایا میرا بستان کلام احمد ہے میرا بستان کلام احمد ہے کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے زندگی بخش جامع احمد ہے. کیا ہی خوبصورت کلام در سمین میں سے ہم سن رہے تھے محترم ناصر علی عثمان صاحب کی آواز میں. مربی صاحب بات یہ ہے کہ 27 مئی ابھی گزرا ہے اور ہم نے یوم خلافت بلکہ پوری دنیا میں منایا گیا. تو آپ بھی اللہ کے فضل سے بڑا خوبصورت کلام لکھتے ہیں تو ہماری خواہش ہے اور جو ہمارے پروگرام دیکھنے والے ان کی بھی خواہش ہے کہ اگر برکات خلافت کے حوالے سے اگر آپ کے پاس کوئی آپ کا تازہ منظوم کلام ہو تو وہ ضرور ہمیں عنایت فرمائیں. جزاکم اللہ آپ کی محبت کا شکریہ اور احباب کا بھی. یہ ایک خلافت کے حوالے سے ہمارے پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کے بارے میں ایک کلام ہے جی. اور بالکل یہ آخری میری نظم ہے آخری یا تازہ ترین لیٹسٹ اس کے معنوں میں آخری ٹھیک ہے تازہ ترین. جی جی تو مطلع اس کا یہ ہے محبتوں کا منادی سفیر امن و سلام. سبحان اللہ. محبتوں کا منادی سفیر امن و سلام چہار سمت اندھیرے وہ روشنی کا پیام. سبحان اللہ. زمین بھر گئی ہے ظلم و جور ناحق سے بنام عدل بپا کشت و خوں ہے برسر عام. بالکل جو ایسے ہی. اندھیرے ہیں جی. ان کا ذکر ہے پھر جی. روشنی کا ذکر آگے چلے گا. زمین بھر گئی ہے ظلم و جور ناحق سے بنام عدل بپا کشت و خوں ہے برسر عام. جہالتوں کے یہ پھندے یہ اختلاف کے جال کہ طائران چمن ہو رہے ہیں خود تہ دام. نئے حقوق کی باتیں ہیں راہ ظلمت کی ہوا و حرص و ہوس کی ہے تیرگی ہر گام. بدل دیے گئے ہیں خیر و شر کے پیمانے بنا حرام حلال اور ہوا حلال حرام. ہر ایک کو اپنی پڑی ہے تمام عالم میں ہر ایک کو اپنی پڑی ہے تمام عالم میں ہر ایک کو اپنی پڑی ہے تمام عالم میں مگر ہر ایک کا ہمدرد ایک ہمارا امام. سبحان اللہ. یقیناً سراپا مہر و محبت تمام لطف و کرم سراپا مہر و محبت تمام لطف و کرم وہ حسن خلق میں عکس جمال خیر انام. جہاں سے کاش کے جنگ و جدال مٹ جائے وہ ملک ملک گیا لے کے امن کا پیغام. سبحان اللہ. جو درد دل سے ہر ایک کے لیے دعائیں کرے جو درد دل سے ہر ایک کے لیے دعائیں کرے بتائے امن کی راہ اور ظلم کا انجام. حقوق خالق و مخلوق کا معلم ہے حقوق خالق و مخلوق کا معلم ہے جو کر رہا ہے بلند آج پرچم اسلام. سبحان اللہ. محبتوں بہت کو منادی سفیر امن و سلام چہار سمت اندھیرے وہ روشنی کا پیام. بہت شکریہ اور بہت پیارے طریقے سے آپ نے یہ سب بیان کیا. بہت شکریہ. اسی مضمون کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ایک مربی صاحبی ہیں محترم اطہر حفیظ فراز صاحب بہت پیارا لکھتے ہیں.
ان کا کلام ہے خلیفہ دل ہمارا ہے. آئیے سنتے ہیں. خلیفہ دل ہمارا ہے، خلافت زندگانی ہے، خلافت فصل گل بھی ہے، بہار جاودانی ہے، خلیفہ دل ہمارا ہے، خلافت زندگانی ہے، خلافت فصل گل بھی ہے، بہار جاودانی ہے، بہار جاودانی ہے، خلیفہ دل ہمارا ہے، خلافت زندگانی ہے، خلافت فصل گل بھی ہے، بہار جاودانی ہے، بہار جاودانی ہے. خلافت اب قیامت تک سہارا غمزدوں کا ہے، خدائی یہ نوشتے ہیں، خدا کی مہربانی ہے، وہ مخزن ہے دعاؤں کا، وہ رہبر رہنماؤں کا، بنا مرشد جیے جانا کہاں کی عقل دانی ہے، بنا مرشد جیے جانا کہاں کی عقل دانی ہے. خلیفہ دل ہمارا ہے، خلافت زندگانی ہے، خلافت فصل گل بھی ہے، بہار جاودانی ہے، بہار جاودانی ہے، خلیفہ دل ہمارا ہے، خلافت زندگانی ہے، خلافت فصل گل بھی ہے، بہار جاودانی ہے، بہار جاودانی ہے. خلافت کے بنا دنیا خزاؤں کے اثر میں تھی، خلافت ہے گل تازہ یہ خوشبو کی روانی ہے، خلافت تیز لہروں میں کھویا بھی ہے ناؤ بھی، خلافت تپت صحرا میں گھٹا کی سائے بانی ہے، خلافت تپت صحرا میں گھٹا کی سائے بانی ہے. خلیفہ دل ہمارا ہے، خلافت زندگانی ہے، خلافت فصل گل بھی ہے، بہار جاودانی ہے، بہار جاودانی ہے، خلیفہ دل ہمارا ہے، خلافت زندگانی ہے، خلافت فصل گل بھی ہے، بہار جاودانی ہے، بہار جاودانی ہے. Holiness Mirza Masroor Ahmad, head of the worldwide Ahmadiyya Muslim community. بہار جاودانی ہے، بہار جاودانی ہے. کیا ہی خوبصورت کلام برکات خلافت کے حوالے سے ابھی ہم سن رہے تھے. محترم اطہر حفیظ فراز صاحب کا لکھا ہوا جناب عمر شریف صاحب کی آواز میں. اور ہمیں دنیا بھر سے اس وقت جو احباب ہیں فون کر کے پروگرام میں شامل ہونا چاہ رہے ہیں لائیو کال کے ذریعے، اور یقیناً سب کو تو لیا نہیں جا سکتا، اور
ان سب میں سے 2-3 کالز جو ہیں وہ ہم عام طور پہ اپنے پروگرام میں لیتے ہیں۔ مجھے بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت ناروے میں ہمارے محترم مبارک شاہ صاحب لائن پہ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاک صاحب کا نام مبارک شاہ ہے اور ناروے سے بول رہا ہوں۔ آج میری خوش قسمتی ہے کہ میں آپ کے پروگرام میں لائیو شرکت کر رہا ہوں۔ میرے 5 بچے ہیں، 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے۔ سب سے بڑی بیٹی سیدہ سائمہ، سیدہ تمینہ اور سیدہ سہرا ہے، اور بڑے بیٹے کا نام طارق شاہ ہے۔ چھوٹا بیٹا جو وقف 9 بھی ہے منصور شاہ ہے۔ میری بیگم کا نام امتر رؤف صاحبہ ہے۔ ہم MTA کے پروگرام بہت زیادہ شوق سے دیکھتے ہیں، خاص طور پر حضور انور کا خطبہ جمعہ اور تمام حضور انور کے لائیو پروگرام باقاعدگی سے دیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ انتخاب سخن ہمارا پسندیدہ پروگرام ہے جو تقریباً 20-25 سالوں سے دیکھ رہے ہیں، اور جس انداز سے آپ کی ٹیم اس کو پیش کرتی ہے وہ قابل تعریف ہے۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ میری اور میرے خاندان کی طرف سے میرے پیارے حضور کی خدمت میں سلام پیش کر دے، آپ کی ذرا نوازش ہو۔ ضرور۔ اور شاہ صاحب یہ فرمائیے نظم کون سی سننا چاہیں گے آپ؟ رحمت کی آس میں اگر آپ سنا دیں تو بہت مہربانی۔ جی شاہ صاحب، آپ کی کال کا بہت شکریہ، آپ کی دعاؤں کا بے حد شکریہ۔ اور آئیے محترم مبارک شاہ صاحب کی فرمائش پہ محترمہ صاحبزادی آمۃ القدوس صاحبہ کا یہ بہت پیارا کلام رحمت کی آس میں میرا دست دعا دراز سنتے۔ رحمت کی آس میں میرا دست دعا دراز، رحمت کی آس میں میرا دست دعا دراز، ایک نظر التفات سے، ایک نظر التفات سے مولا مجھے نواز، رحمت کی آس میں میرا دست دعا دراز، یہ ابتلا کا دور بھی، یہ ابتلا کا دور بھی ہم کو قبول ہے، آقا میرے بخیر رہیں، عمر ہو دراز، آقا میرے بخیر رہیں، عمر ہو دراز، رحمت کی آس میں میرا دست دعا دراز، تیرے سوا ہے کون تیری، تیرے سوا ہے کون تیری ذات ہی تو ہے، مشکل کشا مجیب دعا رب کارساز، مشکل کشا مجیب دعا رب کارساز، رحمت کی آس میں میرا دست دعا دراز۔ کیا ہی خوبصورت حمدیہ کلام
अभी हम सुन रहे थे। और चंद एक पैगामात। मोहतरम तारिक अहमद साहब, कनाडा से आपका बड़ा पुरखरूस पैगाम मिल गया है और आपने बताया कि कैलगरी में मोहतरमा लाइल अहमद साहिबा भी हमारा प्रोग्राम देख रही हैं। मुरब्बी साहब, आपके लिए बहुत से पैगामात हैं और अगर हम वो सारे पैगामात पढ़ के आपको सुनाएं तो शायद फिर सवालात के लिए वक्त ना बचे, इसलिए हम सवाल की तरफ चलते हैं। एक सवाल मोहतरम मीर नसीम रशीद साहब जर्मनी से पूछ रहे हैं कि बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि बाज़ अशार में, मसलन उन्होंने एक मिसाल दी है, दिल में हर वक्त नूर भरता है, सीना को खूब साफ़ करता है। तो वो कहते हैं कि बाज़ों का लिखा ऐसे होता है, सीना मदीना लिखा होता है और हादसा लिखा होता है, लेकिन नज़्म में पढ़ने वाले उसे सीना को बाज़ सीने पढ़ रहे होते हैं और बाज़ उसको सीना ही पढ़ रहे होते हैं जैसे लिखा हुआ। तो क्या उनका सवाल ये है कि इसका कायदा क्या है? जी, उर्दू ज़बान में बाज़ अल्फाज के आखिर में अलिफ़ या हा गोल है जो है ये आती है, तो इसको बाज़ हालतों में ये के साथ पढ़ते हैं। इस्तिलाहात से हट के कि क्या हुरूफ़ इज़ाफ़त या फ़ाइली हालत या फ़लाँ, इसके हट के मैं सादा अल्फाज में ये है कि जब इनके साथ का, के, की, को आए या पार आए या में आए या से आए इनके बाद, तो फिर इसको ये के साथ पढ़ते हैं। मसलन इसी शेर में है सीना को, तो लिखा होगा सीना लेकिन इसको पढ़ेंगे सीने को, सीने को साफ़ करता है। जैसे आम अल्फाज हैं, सिलसिला है, बारह है, इसको ऐसे पढ़ते हैं इस सिलसिले में, ठीक है, या इस बारे में फरमाया है, इस हवाले से मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ। तो लिखा बेशक हवाला हो या बारह हो, तो लेकिन उसको पढ़ेंगे ये के साथ। और अगर ये लिखा हो जैसे अखबारों में लिखा होता है इस हादसा में, हाँ, तो कैसे पढ़ें? इस हादसे में, ठीक है ना, या धमाके में इतने लोग, धमाका भी अगर लिखा हो तो उसको पढ़ेंगे धमाके में। तो ये इमाले का कायदा, इसको कहते हैं। इमाला ख़ुद है के साथ है इमाला, लेकिन इमाले का कायदा जब का, के, की को आ गया साथ, या पर आ गया या में आ गया या से आ गया, तो हम कहते हैं हम उसको ये के साथ पढ़ेंगे। लेकिन इसमें बाज़ इस्तिस्नाआत भी हैं, बाज़ ऐसे चीज़ें हैं जिनको हम ये के साथ नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, मसलन किसी जगह का नाम है, उसमें बेशक आखिर में अलिफ़ है या हे है, तो उसको उसी तरह पढ़ेंगे। हम ये नहीं कह सकता कि अफ्रीके के लोग, हम कहेंगे अफ्रीका के लोग, ठीक है, ठीक है। ये नहीं कहेंगे कि मैं अमेरिके से आया हूँ, अमेरिका से आया हूँ, उसको उसी तरह पढ़ेंगे, उसका इमाला नहीं करेंगे। इसी तरह बाज़ रिश्ते हैं जो जिनका एहतराम लाजिम होता है, उन रिश्तों का भी इमाला नहीं करेंगे। ठीक है, उनको अगर इमाले के साथ पढ़ेंगे तो वो बेअदबी होगी। जी बिल्कुल। जैसे मसलन कहेंगे कि ये खाला है, आखिर में है आती है, तो हम ये नहीं करेंगे खाले के घर से आया हूँ, तो कहेंगे खाला के घर से आया हूँ। बिल्कुल। तो के आया साथ लेकिन खाला रहेगा। मसलन कहेंगे मेरे दादा ने मुझे ये कहा, ये नहीं कहेंगे दादे ने कहा। ठीक, वो इनफॉर्मल या गैर शाइस्ता का एहतराम और जो मखसूस नाम है उनको हम नहीं कर सकते, उनका इमाला नहीं कर सकते। लेकिन अगर वैसे किसी जगह मदीना लिखा हुआ है तो पढ़ते वक्त उसको मदीना पढ़ेंगे, क्योंकि ये भी जगह का नाम है। अच्छा, मदीना ही पढ़ेंगे। जैसे अमेरिका की मिसाल दी, अफ्रीका की मिसाल दी, इसी तरह मदीना की मिसाल दी, तो ये जो जगहों के नाम हैं उनको उसी तरह पढ़ेंगे। ठीक है। जो रिश्ते हैं जिनका एहतराम लाजिम है, बड़े हैं, उनको उसी तरह कहेंगे। चचा चचे नहीं कहेंगे, या उसको दादे के साथ मैंने बात की, ये नहीं कहेंगे दादा के साथ बात की। तो खाला के घर गया मैं, या इस तरह जो रिश्ते हैं बड़े हैं उनके आखिर में अलिफ आए या हे आए, उनको हम उसी तरह पढ़ेंगे। और जगहों के नाम को भी हम उसी तरह पढ़ेंगे। इसके अलावा जितने भी अल्फाज आते हैं उर्दू ज़बान में जिनके आखिर में अलिफ आता है या हे आता है, अलिफ की मिसाल में हम कहते हैं मैं घोड़े पर बैठा, हम ये नहीं कि मैं घोड़ा पर बैठा। ठीक है, घोड़े पर बैठा, मुफरद एक ही घोड़ा है, लेकिन आपको ये के साथ पढ़ेंगे। बिल्कुल। तो इसी तरह बारे में, सिलसिले में मैंने अर्ज़ कर दिया, ये आम अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, तो इनको हम ये के साथ पढ़ेंगे, चाहे लिखा ये बहुत अच्छा इमाले का कायदा बताया। मीर नसीम रशीद साहब, बताइएगा कि क्या आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया है, और अगर आप कुछ और भी पूछना चाहें बिल्कुल पूछ सकते हैं। बेहद शुक्रिया। मोहतरम रियाज़ अहमद साहब नगर पार्कर
تھرپارکر سے آپ نے جس نظم کی فرمائش کی تھی رحمت کی آس، وہ ہم نے چلا دی۔ اس وقت بتایا جا رہا ہے جی جرمنی سے ہمارے ساتھ موجود ہے محترم عبدالغفور ڈوگر صاحب سے ہم بات کرنا چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار عبدالغفور ڈوگر فرینکفورٹ جرمنی سے بات کر رہا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایم ٹی اے کے سارے ہی پروگرام بہت شوق سے ہم دیکھتے ہیں، اور بطور خاص حضور کا خطبہ جمعہ جس کا بے چینی سے انتظار رہتا ہے، اور سارے بچے اور ہم سب ہمیشہ اس پروگرام کو دیکھتے ہیں۔ اسی طرح انتخاب سخن کہ ہمارے ساتھ ہمارے بچے بھی بہت ہی شوق سے دیکھتے ہیں، اور ہمارے بچے ناصر غفور، راہیل غفور، عطیہ غفور، سبین غفور، شاہزیب اور علیزہ، امیرہ، سراج خان، سبو خان، سونیا اور صہیب حضور کی خدمت میں محبت بھرا سلام عرض کر رہے ہیں، اور امید ہے کہ آپ ہماری خواہش کو پورے کرتے ہوئے ایک نظم کی ریکویسٹ ہے، اپنے کرم سے بخش دے، اگر سنا سکیں تو بہت مشکور ہوں گے۔ ڈوگر صاحب آپ کی کال کا بے حد شکریہ، آپ نے جو ہمیں بتایا بہت اچھا لگا، اور آپ نے جس نظم کی فرمائش کی اپنے کرم سے بخش دے، وہ یقیناً ہمارے پاس اس وقت موجود ہے۔ کلام محمود میں سے یہ پیارا کلام ہے، مصور احمد صاحب نے پڑھا ہے، آئیے سنتے۔ اپنے کرم سے بخش دے میرے خدا مجھے، بیمار عشق ہوں تیرا، دے تو شفا مجھے، اپنے کرم سے بخش دے میرے خدا مجھے، بیمار عشق ہوں تیرا، دے تو شفا مجھے، جب تک کہ دم میں دم ہے اسی دین پر رہوں، جب تک کہ دم میں دم ہے اسی دین پر رہوں، اسلام پر یا جب آئے قضا مجھے، اسلام پر یا جب آئے قضا مجھے، بے کس نواز ذات ہے تیری، اے خدا، بے کس نواز ذات ہے تیری، اے خدا، آتا نظر نہیں کوئی
تیرے سوا مجھے آتا نظر نہیں کوئی تیرے سوا مجھے. کیا ہی خوبصورت کلام ابھی آپ سن رہے تھے. اور اب ہم چلتے ہیں سوالات کی طرف. ایک لمبا سلسلہ. اس سے پہلے ہم چند ایک پیغامات. محترمہ ساریہ ذیشان صاحبہ آپ کا پیغام مل گیا ہے. محترم طارق احمد بٹ صاحب جرمنی سے آپ کا پیغام. لنڈن سے محترمہ سعدیہ انس صاحبہ آپ کا پیغام مل گیا ہے. ڈیلس سے محترم حسن داؤد صاحب ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں. اور عمر فاروق صاحب سری لنکا سے. مربی صاحب سوال یہ ہے کہ تلخی کی زندگی کو کرو صدق سے قبول، تا تم پہ ہو ملائکہ عرش کا نزول. اس کی وہ تشریح جاننا چاہ رہی ہے. یہ حضور نے اس میں فرمایا ہے کہ جو انسان پر تنگی کا زمانہ آتا ہے، مشکلات کا زمانہ آتا ہے، وہ دراصل انسان کے امتحان کے لیے ہوتا ہے. قرآن کریم میں بھی آتا ہے ان مع العسر یسرا. جب تنگی آتی ہے تو اس کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے، خدا تعالیٰ نے رکھی ہوتی ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ تنگی کا زمانہ جب آتا ہے، تلخی کی زندگی، اس کو انسان صدق کے ساتھ اس کو خدا تعالیٰ کی قدر سمجھ کے قبول کرے، ابتلا سمجھے. اس میں واویلا کرنا یا شکوہ شکایت کرنا یہ ناپسندیدہ چیز ہے. اب صدق سے جب آپ تلخی کی زندگی کو قبول کرتے ہیں اور خدا کی رضا پر راضی ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ لازماً اس کے ساتھ آسانی پیدا کرتا ہے. یہ خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے قرآن کریم میں، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ خدا تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف کرے. دوسرے مصرعے میں جو حضور نے فرمایا تا تم پہ ہو ملائکہ عرش کا نزول، اور یہ بالکل سچی بات ہے کہ خدا تعالیٰ کے فرشتے اس آدمی کی مدد کے لیے پھر آسمان سے اترتے ہیں. اور یہ ضروری نہیں کہ انسان یہ توقع رکھے کہ مجھ پر کوئی وحی نازل ہوگی جیسے کہ انبیاء پر نازل ہوتی ہے، اور نہ ہی اس بات کی خواہش کرنی چاہیے. لیکن یہ یقینی بات ہے کہ خدا تعالیٰ کے فرشتے اترتے ہیں اور اس کی مدد کرتے ہیں، اس کے کام کرتے ہیں، اس کے لیے آسانی کی راہیں ہموار کرتے ہیں. سبحان. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ صدق کے ساتھ خدا کی رضا پر راضی رہے اور تلخی کی زندگی کو سچے دل کے ساتھ قبول کرے. سبحان. حضرت مسیح موعود کا کیسا خوبصورت کلام ہے. اگر انسان اس پہ عمل کرے تو زندگی کتنی خوبصورت ہو سکتی ہے. مجھے بتایا جا رہا ہے جی کہ ہمارے ساتھ سری لنکا سے موجود ہیں محترم شوکت شوقین صاحب سے ہم بات کرنا چاہیں گے. محترم شوکت شوقین صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرمائیے آپ کیا کہنا چاہیں گے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ڈاکٹر کا نام محمد شوکت شوقین ہے. اکثر اس وقت سری لنکا کے ایک شہر نکومبو سے بات کر رہا ہوں. سب سے پہلے آپ کے توسط سے پیارے حضور کی خدمت عزت میں محبت بھرا السلام علیکم پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے محبوب امام کو اپنی عزت و ایمان میں رکھے. آمین. اللہ کے فضل و کرم سے MTA ایک بہت بڑی نعمت ہم NGO کو ملی ہوئی ہے جس کے سارے پروگرام خوبصورت اور ایمان افروز ہوتے ہیں. خاص کر پیارے حضور کا خطبہ جمعہ اور پھر انتخاب صبح تو ہم سب کی روح کی غذا پروگرام ہیں. مبارکات خاص کر کو اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹوں سے نوازا ہوا ہے. بڑی بیٹی عزیز اللہ صاحب اپنی فیملی کے ساتھ کینیڈا میں مقیم ہے، جبکہ 3 بیٹے اور بیٹی عزیزہ ادیبہ اپنی والدہ کے ساتھ امریکہ میں مقیم ہیں. اب آخر پر تمام عالمگیر جماعت اور انتخاب صبح کی پوری ٹیم کو خاص محبت پر السلام علیکم پیش کرتا ہوں. اور ایک نظم کی فرمائش ہے اگر آپ کے پاس اویلیبل ہو جی. کہ خدا کا بڑا ہم پہ احسان ہے تو آپ کی نوازش ہوگی. محترم شوکت شوقین صاحب ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں. آج آپ نے ہمیں کال کی اور مجھے لگتا ہے کہ پچھلے غالباً کوئی 20-25 سالوں سے جب سے یہ پروگرام شروع ہوا ہے شوکت شوقین صاحب بھی ہمارے ان ناظرین میں سے شامل ہیں. ہر پروگرام میں آپ کی طرف سے ہمیں محبت بھرا پیغام ملتا ہے. شوکت صاحب کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ہمیں کہیں اور ہم یہ نظم نہ لگائیں. آئیے ابھی سنتے ہیں نظم یہ خدا کا بڑا ہم پہ احسان ہے. ظلمت شب میں خورشید کی بات کی
سب سے بڑھ کر گنہگار ہم ہو گئے، ہم امام زماں کے وفادار ہیں، سو اسی پر سزاوار ہم ہو گئے، سو اسی پر سزاوار ہم ہو گئے۔ بڑا احمق ہے دشمن جو یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے مالی نقصان ہمیں اپنے دین سے پیچھے ہٹا دیں گے۔ بڑا کم عقل اور خوش فہم ہے ہمارا دشمن جو یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے جانی نقصان ہمارے ایمان میں کمزوری پیدا کر دیں گے۔ کتنے معصوم ہیں جو اسی جرم میں، کتنے معصوم ہیں جو اسی جرم میں بے گناہی لہو میں نہائے گئے، بے گناہی لہو میں نہائے گئے۔ کتنے گھر ہیں جو شاداب و آباد تھے، شر پسندوں کے ہاتھوں جلائے گئے، شر پسندوں کے ہاتھوں جلائے گئے۔ ان شہیدوں کے بہتے لہو کی قسم، ان شہیدوں کے بہتے لہو کی قسم، جان جو دے گئے اور امر ہو گئے، جان جو دے گئے اور امر ہو گئے۔ وہ جو مقتل میں بھی مسکرا کر چلے، کوچائے عشق میں معتبر ہو گئے، کوچائے عشق میں معتبر ہو گئے۔ ان شہیدوں کے بہتے لہو کی قسم، ان شہیدوں کے بہتے لہو کی قسم، ایک اشارے پہ جاں بھی لوٹا دیں گے ہم، ایک اشارے پہ جاں بھی لوٹا دیں گے ہم۔ نور ایمان لیے جگمگاتے ہوئے، ظلمتوں کو جہاں سے مٹا دیں گے ہم، ظلمتوں کو جہاں سے مٹا دیں گے ہم نے تو یہ نظارے دیکھے ہیں کہ باپ کے شہید ہونے پر اس کے 9-10 سالہ بیٹے کو ماں نے مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے بھیج دیا اگلے جمعے، اور کہا کہ وہیں کھڑے ہو کر جمعہ پڑھنا ہے جہاں تمہارا باپ شہید ہوا تھا، تاکہ تمہارے ذہن میں یہ رہے کہ میرا باپ ایک عظیم مقصد کے لیے شہید ہوا تھا۔ ہاں امام زمان جو اشارہ کرے، ہاں امام زمان جو اشارہ کرے، دل تو کیا چیز ہے جان قربان ہے، دل تو کیا چیز ہے جان قربان ہے، جو خلافت کی نعمت ہے ہم کو ملی، یہ خدا کا بڑا ہم پہ احسان ہے، یہ خدا کا بڑا ہم پہ احسان ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام اختتام کو پہنچتا ہے۔ مربی صاحب، ہمارے پاس سوالات کی ایک لمبی فہرست آئی ہوئی ہے، اور لیکن وقت ختم ہو رہا ہے۔ اللہ نے چاہا کسی اور پروگرام میں ہم آپ سے یہ سارے سوالات پوچھیں گے۔ آپ کا بے حد شکریہ۔ ناظرین، آپ کا بھی بے حد شکریہ پیغامات بھجوانے کا، کالز کرنے کا، اور اپنی پیاری پیاری تجاویز ہم تک پہنچانے کا۔ انتخاب سخن کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آدمی زاد تو کیا چیز، فرشتے بھی تمام، مدح میں تیری
وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے، انتخاب سخن، انتخاب سخن.